سب سے پہلے میں ڈیلفا اور بدر ایکسپو سولوشنز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں کراچی میں یہ میلہ مویشیاں منعقد کیا، جو کہ آج اور کل دونوں دن جاری رہے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو یہاں میلے مویشیاں ارینج کیے تھے اس کا آؤٹ کم بہت اچھا رہا تھا۔ گزشتہ سال بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں شرکت کی تھی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میلہ مویشیاں جس سے منعقد کیا جا رہا ہے اس کا تعلق براہ راست ڈیری اور لائف سٹاک سے ہے، اور ڈیری اور لائف سٹاک پاکستان کی زراعت کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، اور زراعت کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ زراعت کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ زراعت پاکستان کے اندر کس حد تک امپلائمنٹ مہیا کرتا ہے، کتنا جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کتنا ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، میں ان نمبرز میں نہیں جاؤں گا۔ آپ سب وہ لوگ یہ نمبرز آج مختلف سیشنز میں اور کل مختلف سیشنز میں دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن پاکستان کی زراعت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ایک پرائرٹی سیکٹر کے طور پر لیا ہے۔ ہم جب پرائرٹی سیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایس ایم ایز شامل ہیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ شامل ہے، مائکرو فائنانس شامل ہے، فائنینشیل انکلوژن بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ساتھ ساتھ زراعت بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر سال ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی ACAC کے تحت ایگریکلچر کریڈٹ کے ڈسبرسمنٹ کے ٹارگٹ دیتا ہے کہ بینکوں نے کتنے قرضے دینے ہیں اس سال کے دوران، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سال قرضوں کا جو ٹارگٹ، یعنی جو سال جاری ہے اور جون پر ختم ہوگا، جو بینکوں کو قرضوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 1819 ارب روپے ہے، جو کہ گزشتہ سال 1400 ارب روپے تھا۔ تو ایک بہت بڑا انکریز اس کے اندر کیا گیا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آپ گزشتہ سال دیکھیں یا اس سے پہلے کا بھی ٹرینڈ دیکھیں تو ڈیری اور لائف سٹاک کو کل دیے جانے والے قرضوں کا 50% کے قریب ان سیکٹرز کے اندر جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اچھا، اب میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کی ایک اہمیت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کلائمیٹ کی تبدیلی کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں زراعت کا شعبہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کوئی ایک فرضی بات نہیں ہے۔ اس سال آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو سیلاب آئے ہیں اس سے جو تباہی ہوئی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں اور اس کے بعد سندھ میں دیکھیں یا دوسرے صوبوں میں بھی دیکھیں تو وہاں اس سے متاثرہ کاروباروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر جو حصہ ہوا ہے، جو سیکٹر ہوا ہے، وہ ایگریکلچر ہے۔ اور اسی حوالے سے حکومت پاکستان نے، آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، گزشتہ کچھ عرصے میں ایک کسان پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی گزشتہ ہفتے اسی کسان پیکیج کا کے سلسلے کے اندر جو کچھ اسکیمیں ہیں جن کا تعلق براہ راست بینکوں سے ہے، اور یہاں بینکوں کے لوگ موجود ہیں، یہاں اور اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ان اسکیموں کے ذریعے کسانوں کو فائدہ ہوگا، اور ڈیری اور لائف سٹاک اس کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے، اس کا ایک لازمی جز شامل ہیں۔ اس کے اندر کچھ اسکیم ایسی ہیں جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا ڈیری یا لائف سٹاک یا ان کے کھیت تباہ ہوئے ہیں ان سیلابوں کی وجہ سے، تو ان کا جو 30 جون سے لے کر اور سپٹمبر تک جو ان کا مارک اپ تھا وہ ویو کر دیا گیا ہے، اور جو مارک اپ ختم کر دیا گیا ہے ان کے قرضوں پر سے، وہ آدھا بینک اس کا حصہ لیں گے اور آدھا حکومت پاکستان لے رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہی سیکٹرز کو ترقی دینے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک دفعہ ویو کر دیا گیا، بٹ اب یہاں کاروباری زندگی چلنا ہے، ایگریکلچر نے آگے بڑھنا ہے، اسی سلسلے میں ڈیری اور لائف سٹاک اور باقی فارمنگ سیکٹر کے لیے بھی حکومت پاکستان نے کسان پیکیج کے تحت کچھ اسکیموں کا بھی نئے آغاز کیا ہے تاکہ یہاں یہ کاروباری سرگرمیاں جاری ہو سکیں دوبارہ ان فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر۔ اس کے اندر 2 اسکیمیں ایسی ہیں کہ جہاں جو فارمرز ہیں یا جو لائف سٹاک کر رہے ہیں یا ڈیری کا کام کر رہے ہیں ان کو قرضے 0% مارک اپ پہ دیے جائیں گے، یعنی اس پر کوئی مارک اپ چارج نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چونکہ بنیادی طور پر چھوٹے فارمرز پہ فوکس کیا گیا ہے، تو اگر آپ کے لون کا سائز 5 لاکھ روپے تک کا ہے تو آپ انٹرسٹ فری لون اویل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کسانوں کے حوالے سے ایک اور اسکیم جو حکومت پاکستان نے کسان پیکیج کے تحت اعلان کیا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس جو اپنی زمین کے مالک نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے جہاں 0% پر جو ہے قرضے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ فلڈ نے تو اگرچہ بہت سے علاقوں کو متاثر کیا ہے، فلڈ کے علاوہ بھی پورے پاکستان کے اندر ابھی تک زراعت کے سیکٹر کے حوالے سے
اگر ہم بات کرتے ہیں فارم میکینائزیشن کی، یعنی وہ ترکیب جس کے ذریعے آپ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فارمز کی ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، اور جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے، وہاں اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص سبسڈائز اسکیم موجود نہیں تھی۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حکومت پاکستان کے کسان پیکیج کے تحت ایک اسکیم ہے جس کے اندر فارم میکینائزیشن کی اسکیم کراتی ہے، جس کا مقصد اینڈ یوزر کو مارکیٹ سے نسبتاً کم مارک اپ ریٹ کے اوپر، اور یہ فکس مارک اپ ریٹ ہے 7% پر قرضے دی جائیں گے تاکہ وہ اپنے فارمز کو میکینائز کر سکیں، اپنے فارمز کو آٹومیٹ کر سکیں۔ اور مجھے یہ میسیج دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں جو ڈیری اور لائف سٹاک میں کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بینک ہے، ان کے لیے بھی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسکیم اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے سرکولر کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچا بھی دیے، اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدھ اسکیم کا اور میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور یہ میں اسکیموں پہ تھوڑا سا وقت اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اس سیکٹر سے کس قدر دلچسپی رکھتا ہے، کس قدر خواہش ہے اسٹیٹ بینک کی۔ تو اس کے علاوہ ہماری، جس طرح میں نے کہا کہ ایک ہمارے پاس اسکیم موجود ہے جو کہ ایگریکلچر پروڈیوس کو سٹوریج کے لیے ہے۔ ایک آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ایک چیلنج کا سامنا کرتا ہے، خاص طور پہ کسان جس کا چیلنج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کراپ آتی ہے اور پروڈیوس ہوتی ہے تو اس وقت کراپ کے پروڈیوس ہونے کے بعد زیادہ مقدار میں وہ چیز ہونے کی وجہ سے اس کی مارکیٹ کی اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کی سٹوریج کی کوئی ابھی کیپیسٹی اچھی موجود نہیں ہے، اچھے جدید قسم کے ویئر ہاؤسز موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر یا تو کسانوں کو اونے پونے داموں سے دینا پڑتا ہے، آڑتیوں کو یا کسی کو، یا پھر وہ ویسٹیج ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں یہ ویسٹیج بہت زیادہ ہے، اگر ہم پرسنٹیج کی تعداد میں دیکھیں، پھل وغیرہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ہے، اسٹوریج فیسلٹی فار فائنینسنگ فیسلٹی فار دا اسٹوریج آف ایگریکلچر پروڈیوس۔ اس کے تحت اینڈ یوزر ریٹ جو ہے وہ 6% ہے، بینکوں کو بھی اچھا خاصا مارجن دیا گیا ہے، اور اس کے تحت آپ لوگ جو بھی پرائیویٹ انویسٹر ہے، جو کاروبار کرنے والا ہے، جو کسان ہیں، جو اپنی زمینوں کے قریب بنانا چاہتے ہیں، وہ ویئر ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ویئر ہاؤس کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اس سستے داموں پر۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے کچھ اور اسکیمیں بھی جاری کی ہوئی ہیں جن کے تحت خاص طور پہ جن کا فوکس خواتین ہے، تاکہ وہاں اگر کاروبار کرنے والے، اور مجھے یہ بتاتی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے جب ڈیٹا کا جائزہ لیا تو جو اس سے پہلے اسکیمیں جاری کی گئی تھیں، ان اسکیموں کے اندر خواتین کا ایک بڑا کردار رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیری اور لائف سٹاک کے اندر۔ تو اس جو اسکیم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس اسکیم کے تحت 5% اینڈ یوزر ریٹ پر خواتین قرضہ حاصل کر سکتی ہے لائف سٹاک کے لیے یا ڈیری وغیرہ کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی اخباروں میں یہ بھی سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس اسکیم کے تحت بھی جو ہے وہ قرضے مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے اس کے اندر ایگریکلچر کا سیکٹر شامل نہیں تھا، اب ایگریکلچر بھی اس میں آ گیا ہے۔ تو میرے وہ تمام سامعین جو کہ اس وقت سن رہے ہیں، ان سب کے لیے میری درخواست ہوگی کہ آپ ان اسکیموں کا ضرور جائزہ لیں۔ ہمارے جو مختلف قسم کے بینکس کے کاؤنٹر موجود ہیں، وہاں بھی ان اسکیموں کا بروشر موجود ہوگا، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ ان تمام اسکیموں کے متعلق بھی اور بھی جو ایگریکلچر، خاص طور پہ ڈیری اور لائف سٹاک کے حوالے سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، ان کو آپ اس میں بحث کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس میلہ مویشیہ کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ وہ مسائل جن کے لیے مختلف ادارے الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں ایک ڈیری یا لائف سٹاک والے کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، وہ سب کے سب ایک جگہ پر آ جائیں تاکہ ان کو سلوشن مہیا کر سکیں۔ میں اپنی اس بات کا اختتام اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے اور ایگریکلچر زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ بہت بہت شکریہ۔